ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے کلول کے اس علاقہ میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے۔ اس خوبصورت محفل پاک کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مسجد کی انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو، مسجد کے تمام نمازیوں کو، مسجد کے امام و خطیب محترم علامہ محمد عارف صاحب کو، اور میلاد کمیٹی کلول کے جملہ قائدین و کارکنان اور تحریک منہاج القرآن کے جمیع قائدین و کارکنان، اللہ رب العزت سب کی کاوشیں محنتیں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، آج کی اس بزم کے لیے جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے ایمان کا مرکز و محور ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ ایمان وہ دولت ہے جس سے انسان کو فلاح نصیب ہوتی ہے۔ ایمان وہ دولت ہے جس سے انسان کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اور ایمان وہ دولت ہے جس سے یوم قیامت انسان کو جنت نصیب ہوگی۔ تو وہ ایمان جو کامیابی کا ضامن ہے، وہ ایمان جو فلاح کی کنجی ہے، وہ ایمان جس کے سبب جنت نصیب ہوگی، اس ایمان کا مرکز و محور ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ اس کی آواز بڑھا دیں۔ اب سامعین محترم، ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ مرکز و محور کہتے کسے ہیں؟ چونکہ میں دور دراز ایک علاقہ میں گاؤں میں بیٹھا ہوں، اس لیے کوشش کروں گا کہ بات کو بڑا سادہ رکھا جائے۔ اگر ہم مرکز و محور کو سمجھ گئے تو پھر اس کی اہمیت سمجھ آ جائے گی۔
اس کے لیے سامعین محترم ایک عظیم ولی کامل حضرت بابا غلام فرید کی ایک مثال دیتا ہوں کہ حضرت غلام فرید، ابھی بابا غلام فرید نہیں تھے، حضرت غلام فرید کی بچپن کی عمر ہے اور یہ پرانے دور ہیں جب چکی چلا کے دانے پیس کے آٹا بنایا جاتا ہے۔ تو حضرت غلام فرید کی والدہ محترمہ دانے پیسنے کے لیے چکی چلا رہی ہیں اور حضرت غلام فرید اپنی ماں کے ساتھ بیٹھے۔ اچانک حضرت غلام فرید نے رونا شروع کر دیا، رونا بڑھتا گیا، وہ رونا سسکیوں میں بدلتا گیا، آہوزاری بڑھتی گئی۔ حضرت غلام فرید کی والدہ محترمہ نے آپ کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے کہا بیٹا روتے کیوں ہو؟ تو حضرت غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن کی عمر ماں کے سینے سے لگ کے کہتے ہیں اے ماں مجھے ایک تصور نے رلا دیا، مجھے ایک سوچ نے رلا دیا کہ اس چکی کے ہیں دو پارٹ، ایک نیچے والا پارٹ اور دوسرا اوپر والا پارٹ۔ آپ اوپر سوراخ سے دانے ڈالتی ہیں، اوپر کا پارٹ چلاتی ہیں، چکی چلتی ہے اور دونوں پارٹ کے درمیان آ کر دانے پیس کے آٹا بن جاتے ہیں، دانے پیس کر آٹا بن جاتے ہیں۔ گویا دونوں پارٹ کے درمیان آ کر دانے کی اپنی حیثیت نہیں رہتی، دانے کی اپنی ذات نہیں رہتی، دانا ختم ہو جاتا ہے، ظاہراً دانا فنا ہو جاتا ہے، اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت بابا غلام فرید بچپن کی عمر میں روتے ہوئے ماں سے لپٹ کے کہتے ہیں اے ماں مجھے خوف آ گیا ہے اور مجھے ڈر لگنے لگ گیا ہے کہ اس کائنات کے بھی اللہ نے دو پارٹ بنائے ہیں، سبحان اللہ، ایک نیچے والا پارٹ زمین، اوپر والا پارٹ آسمان۔ تو اگر رب کائنات نے اس چکی کی طرح یہ زمین و آسمان یہ دو پارٹ ملا دیے تو غلام فرید تو مٹ جائے گا، غلام فرید کی ہستی مٹ جائے گی، غلام فرید کا نام ختم ہو جائے گا۔ ارے وہ ماں بھی تو غلام فرید کی ماں تھی۔ حضرت غلام فرید کی ماں کہتی ہے بیٹا غم نہ کر، آ تجھے ایک راز دکھاتی ہوں۔ تو حضرت بابا غلام فرید کی ماں نے چکی کا اوپر والا پارٹ اٹھا دیا، جب اوپر والا پارٹ اٹھایا تو اسی چکی میں کچھ دانے کیلی کے ساتھ لگ کے پڑے تھے، اسی چکی میں کچھ دانے اس کیلی کے ساتھ لگ کر پڑے تھے جو محفوظ تھے، جو ثابت تھے، جو سلامت تھے۔ ماں نے کہا بیٹا دیکھ یہ اسی چکی میں ہیں، آئے ہائے یہ دانے اسی چکی میں ہیں، چکی 1000 چکر بھی لگا لے ان دانوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ چکی 1000 چکر لگا لے پھر بھی ان دانوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ غلام فرید پوچھتے ماں سبب کیا ہے، ان دانوں کے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو ماں کہتی ہے بیٹا دیکھ جو دانے اس کیلی سے اس مرکز سے دور ہوتے گئے وہ پستے گئے، جو دانے اپنے مرکز سے دور ہوتے گئے
وہ مٹتے گئے، ختم ہوتے گئے۔ جو دانے اس مرکز کے ساتھ جڑ کر پڑے ہیں، چکی 1000 چکر بھی لگائے تو ان دانوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ حضرت بابا غلام فرید کی ماں بولتی ہے، بیٹے غلام فرید، جس طرح اس چکی کا ایک مرکز ہے، آئے ہائے، جس طرح بولے اس چکی کا ایک مرکز ہے، اسی طرح اس کائنات کا بھی ایک مرکز ہے۔ جس طرح چکی کے ساتھ، چکی کے مرکز کے ساتھ دانے لگ کر محفوظ ہیں، اسی طرح اگر کوئی شے اس کائنات کے مرکز سے جڑ گئی تو وہ محفوظ ہو جائے گی، وہ بچ جائے گی۔ پھر اس دنیا میں جتنے طوفان آئیں، دنیا میں جتنی آندیاں آئیں، وہ طوفان، وہ آندیاں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کائنات کے کس سے؟ مرکز سے جڑا ہو۔ تو اب بابا غلام فرید پوچھتے ہیں، ماں اس کائنات کا مرکز کیا ہے؟ اے ماں، اس کائنات کا مرکز کیا ہے؟ تو حضرت بابا غلام فرید کی ماں کہتی ہیں، بیٹا اس چکی کا مرکز اور محور وہ کیلی ہے، اس پوری کائنات کا مرکز ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ حیدری۔ حضرت غلام فرید کی ماں کہتی ہیں، بیٹا جس طرح اس چکی کا مرکز کیلی ہے، اسی طرح پوری کائنات کا مرکز ذات، اونچا بولیں، ذات محمد مصطفیٰ ہیں۔ اس پوری کائنات کا مرکز حبیب کبریا ہیں، زمین و آسمان کا مرکز سہنے مصطفیٰ ہیں۔ اگر اس کائنات میں اور عالم برزخ میں، عالم محشر میں حفاظت چاہتے ہو تو ذات مصطفیٰ سے جڑ جاؤ۔ ذات مصطفیٰ سے جڑنا تیرا کام ہے، محفوظ رکھنا رب کائنات کا کام ہے۔ تو سامعین محترم، پہلا راز اور نقطہ یہ سمجھ آیا کہ کائنات کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے۔ جس طرح کائنات کا مرکز ذات محمد مصطفیٰ ہے، ایمان کا مرکز بھی ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ اب میں دلائل کی طرف آتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورۃ الاحزاب آیہ مبارکہ نمبر 6، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ مالک کائنات فرما رہا ہے کہ میرا محبوب ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آیا جسے بات سمجھ جائے وہ تھوڑا بولتا جائے۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ میرا سونا حبیب ایمان والوں کی، تھوڑا اونچا، ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب اسی قرآن میں اللہ رب العزت نے اپنے قرب کو بھی بیان کیا۔ میرے اللہ نے فرمایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ میرے اللہ نے فرمایا، بندے میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ اور جب قرب مصطفیٰ کو بیان کیا، فرمایا میرا سونا تمہاری جانوں سے بھی قریب ہے۔ اب سارے بڑے باشعور سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، تھوڑا سوچ کے سوال کا جواب دیں گے، شاہ رگ زیادہ قریب ہوتی ہے یا ایمان جان؟ دوبارہ سنیں، شاہ رگ زیادہ قریب ہے یا جان؟ تھوڑا اونچا بولیں۔
جان زیادہ قریب ہے. چلیے آج یہ نقطہ یاد کر کے جائیں. شاہ رگ کس مقام کو کہتے ہیں؟ گلے کا یہ حصہ جب جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کی کون سی رگ کاٹی جاتی ہے؟ تھوڑا اونچا بولو یار. شاہ رگ. تو جب شاہ رگ کاٹتے ہیں کیا وہ جانور اس کی جان اسی وقت نکل جاتی ہے یا چند منٹ اور سیکنڈ لگتے ہیں؟ چند سیکنڈ لگ جاتے ہیں. شاہ رگ تو کٹ گئی تھی لیکن جان ابھی باقی ہے، اور جب جان نکل گئی پیچھے بچا کچھ نہیں. تو گویا یہ راز سمجھ آیا کہ جان شاہ رگ سے کچھ زیادہ قریب ہے. جان شاہ رگ سے کچھ زیادہ قریب ہے. تو رب کائنات نے جب اپنے قرب کو بیان کیا تو فرمایا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. اے بندے میں تیری شاہ رگ کے قریب ہوں. اور جب قرب مصطفیٰ کو بیان کیا فرمایا النبی جو اولا بالمؤمنین من انفسہم. اے ایمان والو سن لو میرا مصطفیٰ تمہاری جانوں سے بھی قریب ہے. انسانی ذہن سوال کرتا ہے مولا شان میں بڑا تو ہے، تو خالق ہے، میرے مصطفیٰ مخلوق ہے. تو رازق ہے، میرے مصطفیٰ مرزوق ہے. میرے مصطفیٰ عبد ہیں، تو معبود ہے. تو اب ذہن سوال کرے گا کہ جب شان میں اللہ بڑا ہے تو زیادہ قریب پھر کسے ہونا چاہیے؟ اللہ کو، چونکہ شان میں بڑا اللہ ہے، مقام میں بڑا اللہ ہے. تو انسانی ذہن سوال کرتا ہے مولا جب بڑا تو ہے تو زیادہ قریب بھی تجھے ہونا چاہیے. لیکن تو نے اپنے آپ کو شاہ رگ کے قریب رکھا اور ذات مصطفیٰ کو جانوں سے قریب رکھا. اے مالک کائنات راز کیا ہے؟ تو رب کائنات کا جواب آتا ہے اپنے مصطفیٰ کو، سونے حبیب کو، من موہن کو ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ قریب اس لیے رکھا ہے کہ جہاں جہاں پر میرا مصطفیٰ ہوگا وہی وہی پر ایمان ہوگا. جہاں جہاں میرا مصطفیٰ ہوگا، جہاں جہاں میرے مصطفیٰ کی محبت ہوگی، جہاں جہاں میرے حبیب کی چاہت ہوگی، جہاں جہاں میرے مصطفیٰ کا عشق ہوگا ایمان بھی وہیں پہ ہوگا. تو گویا ذات مصطفیٰ کو جوڑا ہے ایمان کے ساتھ، ذات مصطفیٰ کو جوڑا ہے ایمان کے ساتھ. مالک کائنات پیغام یہ دے رہا ہے دنیا والو اگر یہ دیکھنا چاہو کہ ایمان کہاں ملے گا، اگر یہ دیکھنا چاہو کہ ایمان کہاں ملے گا تو سمجھ لو ایمان وہاں ہوگا جہاں محبت مصطفیٰ ہوگی. ایمان وہاں ہوگا جہاں عشق مصطفیٰ ہوگا، جہاں پر نمازیں ہیں، کلمے ہیں، حج و زکوٰۃ ہیں، لیکن مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے. کلمہ بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج و زکوٰۃ بھی ہے، لیکن سونے مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے. سمجھ لو وہاں اور سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ایمان نہیں ہو سکتا، چونکہ ایمان تو سارے کا سارا محبت مصطفیٰ کا نام ہے. اور ایمان آتا ہی نسبت مصطفیٰ سے ہے. ایمان نصیب ہی نسبت مصطفیٰ سے ہوتا ہے. آپ اس راز کو دیکھتے چلے جائیں اور یہاں پہ اس سے اگلے جملے پہ غور کریں. اگر کوئی شخص ایمان قبول کرنا چاہے، مسلمان بننا چاہے،
تو کیا پہلے اللہ کو مانے گا یا پہلے رسول کو مانے گا؟ جان لیں، ایمان لانے کے لیے، ایمان قبول کرنے کے لیے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ کو ماننا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی میرا بزرگ کہے کہ ہم نے تو ساری زندگی یہ سنا ہے کہ پہلے اللہ پہ ایمان لانا چاہیے، اور آج منہاج القرآن کے مرکز سے آپ نے آ کر ہمیں سبق کچھ اور پڑھا دیا کہ ایمان قبول کرنے کے لیے پہلے محمد مصطفیٰ کو ماننا چاہیے، اور کوئی اگر میرا دوست کوئی ساتھی یہ دلیل سوچ رہا ہو کہ ہم نے تو بچپن سے اپنے مساجد کے آئمہ سے سنا ہے آمنت باللہ، آگے کیا ہے؟ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، آگے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ۔ تو اب سامعین، اگر کوئی بزرگ کوئی جوان یہ کہے کہ ہم نے تو یہ پڑھا ہے آمنت باللہ، پہلے اللہ پہ ایمان، وملائکتہ پھر ملائکہ پہ ایمان، وکتبہ تیسرے درجے پر آسمانی کتابوں پہ ایمان، ورسولہ پھر چوتھے درجے پر رسولوں پہ ایمان۔ اب اگر کوئی کہے بھئی ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ رسول کا نمبر چوتھا آتا ہے، رسول کا نمبر اور اس ترتیب میں آتا بھی چوتھا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ تو اب اگر کوئی کہے بھئی ہم نے تو یہی مانا، یہی سنا، یہی سمجھا، تو آج آپ نے آ کر ہمیں کہہ دیا کہ پہلے رسول اللہ پہ ایمان لائیں۔ تو سامعین محترم، یہ جو ایمان کی صفات ہیں، ترتیب یہ بھی درست ہے، غلط یہ بھی نہیں، غلط یہ بھی نہیں، اور جو نقطہ میں سمجھا رہا ہوں غلط وہ بھی نہیں، لیکن راز سمجھنے والا ہے۔ ایک ہے ترتیب نزولی اور دوسری ہے ترتیب عمودی و صعودی اور ترتیب عروجی۔ اب غور کریں، جو ایمان کی صفات میں ایمان کی ترتیب ہے یہ ترتیب نزولی ہے، یہ ترتیب نزولی ہے، اور ہم بیٹھے ہیں زمین پر، ہمیں ایمان کی ترتیب عروجی چاہیے، ہمیں ایمان کی، بھئی بات سمجھ آ رہی ہے تو بولے، نہیں تو موضوع بدلوں۔ ایمان کی ترتیب نزولی یہی ہے، آمنت باللہ، ایمان آیا اللہ کی طرف سے ہے، قرآن آیا اللہ کی طرف سے ہے، وملائکتہ، قرآن لائے فرشتے ہیں، وکتبہ، ایمان و قرآن آیا کتابی صورت میں ہے، ورسولہ، اور یہ کتاب آئی رسولوں پر ہے۔ یہ ایمان کی ترتیب نزولی ہو گئی کہ چلا اللہ کی طرف سے، فرشتہ لے کے آیا، کتابی صورت میں لایا اور محمد مصطفیٰ پہ لایا، یہ تو ایمان کی ترتیب نزولی ہے۔ اب سارے سوچ کے بولو، ہم آسمانوں پہ ہیں یا زمین پر؟ جو زمین پر ہے وہ بولے، ہم آسمانوں پہ ہیں یا زمین پر؟ زمین پر۔ تو ہمیں ایمان کی ترتیب عروجی چاہیے، ہم نے نیچے سے اوپر جانا ہے، تو اس ترتیب کو دیکھو، وَرُسُلِهِ تک ایمان آ گیا، قرآن آ گیا، ہدایت آ گئی۔ اب ہم نے نیچے سے اوپر جانا ہے، نیچے سے اوپر جانے کے لیے ہمیں در مصطفیٰ پہ جانا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔
خلافت، نعرہ حیدری۔ نیچے سے اوپر جانے کے لیے ہمیں درے مصطفیٰ پہ جانا ہوگا۔ اللہ کی معرفت لینے کے لیے ہمیں در مصطفیٰ پہ جانا ہوگا۔ اللہ کی خبر لینے کے لیے ہمیں در مصطفیٰ پہ جانا ہوگا۔ جس کا تعلق سونے مصطفیٰ سے جڑ گیا، جس کی نسبت سونے مصطفیٰ سے جڑ گئی، سونے مصطفیٰ تمہاری نسبت کو پکڑ کے خدا تک ملا دیں گے، تو ایمان کامل ہو جائے گا۔ اب یہیں سے ایک اور لطیف نکتہ دیتا ہوں، یہ لوگ آگے آ جائیں۔ اب سامعین محترم، ہم دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں۔ دوسرا کلمہ سب کو آتا ہوگا۔ دوسرا کلمہ کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اب یہاں غور کریں، یہ دوسرا کلمہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ معبود ہے، ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، احد ہے، الصمد ہے۔ ابھی دوسرا کلمہ سب کو آتا ہے نا، ترجمہ بھی سب کو آتا ہوگا۔ اگر نہیں آتا تو آج ترجمہ یاد کریں۔ دوسرے کلمے کا ترجمہ ابتداً کیا ہے؟ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ اب کون کون گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ، ہاتھ نیچے کر لیں۔ الحمدللہ۔ اب سامعین محترم، بیٹا آپ تھوڑا نا یہاں پہ سائڈ سے ہو جائے۔ اب سامعین محترم، سب نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا غور کر کے آپ ایک فتویٰ دیں گے کہ گواہ کہتے کسے ہیں؟ گواہ کہتے کسے ہیں؟ گواہ بننے کی شرائط کیا ہے؟ بھئی آپ گاؤں میں رہتے ہیں اور ہمارے گاؤں کے حالات تو یہ ہیں، جو ہی فصل آتی ہے تو جٹ لڑتے ہیں۔ یہاں کا مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارے علاقوں میں حال یہ ہے کہ جو ہی گندم یا فصل گھر آتی ہے، ادھر بھڑولے بھرتے ہیں، ادھر لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، اور پھر کیس جاتے ہیں عدالتوں میں۔ جج صاحب کہتے ہیں کہ جب کیس دائر ہو جائے، دعویٰ اور جواب دعویٰ دائر ہوتا ہے، تو جج کہتا ہے کہ اب اپنے اپنے گواہ لاؤ۔ یہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے؟ چلے لڑائی اللہ بچا لے، لیکن اگر کیس بن جائے تو جج کیا کہتا ہے؟ گواہ لاؤ۔ اب بندہ چلا ہے بکھر سے یا تحصیل پوائنٹ سے گواہ لینے کے لیے، کل وال کے اس گاؤں میں داخل ہوا، جو پہلا بندہ ملا کیا اسے گواہ بنا کے لے جائے گا؟ بولیں نہیں۔ گواہ کون بنے گا؟ جس نے واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور وہ موقع پر موجود ہو۔ گواہ بننے کی کم از کم یہ دو شرائط ہے، جسے عینی شاہد کہتے ہیں۔ بندہ موقع پر موجود بھی ہو اور واقعہ آنکھوں سے دیکھا بھی ہو۔ یہی شرائط ہے یہاں پر۔ پاکستان کے جس کونے میں چلے جائیں گواہ کی یہی دو شرائط ہے۔ ساتھ بنگلہ دیش چلے جائیں، انڈیا چلے جائیں، پورے یورپ چلے جائیں، دنیا کے کسی خطے میں جائیں گے، گواہ بننے کی یہ دو شرائط قائم رہیں گی۔ تو اب سامعین محترم، ہمیں یہ راز سمجھ آیا کہ گواہ بننے کے لیے کم از کم دو شرائط ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کہ بندے نے واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور وہ موقع پر موجود ہو۔ اب ان دو شرائط کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب بتائیں کہ اللہ کے ایک ہونے پر کون کون گواہ ہے؟ اب بات کھڑا کریں۔ اب ڈھیلے پڑ گئے، سارے ہاتھ اونچا کریں، گھبرائیں نہیں، اب بات نیچے کریں۔ لیکن سامعین، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ گواہ کی تو شرائط ہیں،
جس نے دیکھا بھی ہو موقع پر موجود بھی ہو. ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہی نہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے حواس سے اللہ کو دیکھا ہی نہیں، لیکن گواہ سارے بنے بیٹھے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم سچے گواہ ہیں یا جھوٹے گواہ؟ اب گھبرا کے نہ بولے، سارے بولے سچے گواہ. ہم اللہ کی وحدانیت پر سچے گواہ ہیں، یہ لفظ بولے. ہم اللہ کی توحید پر سچے گواہ ہیں، اللہ کی ربوبیت پر سچے گواہ ہیں. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے تو اللہ کو نہیں دیکھا، پھر گواہ بنے کیسے ہیں؟ دیکھا نہیں پھر گواہ کیسے بنے ہیں؟ ارے ہم نے خود نہیں دیکھا، نہ خود چھوا ہے، نہ خود دیکھا ہے، نہ خود اس کو اپنے کانوں سے سنا ہے. سنا محمد مصطفیٰ نے ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا محمد مصطفیٰ نے ہے. سونے مصطفیٰ نے ہمیں خبر دی، ہم زبان مصطفیٰ پر یقین کر کے مان گئے کہ وہ ایک ہے. ارے ہم نے خود اللہ کو دیکھا بھی نہیں، خود اللہ کو چھوا بھی نہیں، خود اللہ کے کلام کو براہ راست سنا بھی نہیں. گواہ بنے بیٹھے ہیں، اپنے دیکھنے سے نہیں. دیکھا محمد مصطفیٰ نے ہے، سنا محمد مصطفیٰ نے ہے، سمجھا محمد مصطفیٰ نے ہے. سونے مصطفیٰ نے ہمیں خبر دی، ہم زبان مصطفیٰ پر یقین کر کے مان بھی گئے، گواہ بن بھی گئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اب یہاں پہ سوچئے گا کہ پہلے اللہ کو مانا یا رسول اللہ کو مانا؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے بھئی؟ اگر کل فتویٰ لگا تو میں پھر آ جاؤں گا. فتوے سے نہ ڈریں، گھبرا کے نہ بولے، اونچا بولیں. ایمان لانے کے لیے ہم نے پہلے اللہ کو مانا یا رسول اللہ کو مانا؟ رسول اللہ کو مانا. تو یہ راز سمجھ آ گیا. اللہ پہ ایمان لانے کے لیے لازم ہے کہ پہلے محمد مصطفیٰ پہ ایمان لایا جائے. اب اس سے کچھ اور آگے چلے. سامعین، ایک ہوتی ہے خبر اور ایک ہوتا ہے مخبر. ایک ہے خبر اور ایک ہے مخبر. یہ دور بھی خبروں کا ہے. سارا دن لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے خبریں سنتے ہیں. چلے ہم یہاں بیٹھے مسجد میں اور کوئی بندہ دوڑتا ہے کہ چاندنی چوک میں کوئی واقعہ پیش آ گیا. اگر بندہ ہوا سچ بولنے والا، کیا سچ بولنے والا، تو ہم اس کی بات پر یقین کر لیں گے. اور اگر ہمیں شک ہوا کہ یہ بندہ کبھی جھوٹ بولتا ہے کبھی سچ بولتا ہے تو ہم اس کی بات پہ یقین نہیں کریں گے. ہم یا تو اپنے کسی ساتھی کو چاندنی چوک فون کریں گے، اگر وہاں کسی سے فون پہ رابطہ نہ ہوا تو یہاں سے اپنا کوئی نمائندہ بھیجیں گے جو خبر کی تصدیق کرے گا. تو سامعین، راز یہ سمجھ آیا کہ اگر کسی نے خبر دی اور ہم نے اس کے خبر دینے پہ خبر کو مان لیا، پہلے خبر کو مانا یا خبر دینے والے کو مانا؟ پیچھے والے بھی سمجھ کے بولے. پہلے خبر کو مانا یا خبر دینے والے کو مانا؟ خبر دینے والے کو مانا. جس نے خبر دی اس کو پہلے مانا اور خبر کو اس کے بعد مانا. ارے بلا تشبیہ و بلا مثال لا الہ الا اللہ یہ خبر ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے یہ خبر ہے. اللہ الصمد ہے یہ
خبر ہے. کوئی کہے بھی کیوں خبر ہے؟ اس لیے کہ ہم نے تو اسے دیکھا ہی نہیں. ہم نے تو اسے دیکھا ہی نہیں، اس لیے یہ خبر ہے. لا الہ الا اللہ یہ خبر ہے، محمد الرسول اللہ اس کی دلیل ہے. اللہ ایک ہے یہ خبر ہے، محمد مصطفیٰ مخبر ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے یہ خبر ہے، محمد مصطفیٰ مخبر ہیں. ارے سمجھ لو، جس طرح خبر سے پہلے خبر دینے والے کو مانا جاتا ہے، اسی طرح اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت یہ خبر ہے. خبر دینے والے محمد مصطفیٰ ہیں. اللہ کو ماننے کے لیے لازم ہے کہ پہلے محمد مصطفیٰ کو مانا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. تو یہاں تک یہ راز سمجھ آیا کہ ایمان لانے کے لیے پہلے سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا ضروری ہے. اب گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ایک سالڈ اور مضبوط دلیل قرآن سے دینے لگا جو سب کو یاد ہے اور سب کو آتی ہے. اللہ نے اپنے اس کلام میں اپنا تعارف کروایا ہے. کیا کیا؟ اپنا تعارف کروایا ہے کہ اللہ ایک ہے، هو اللہ احد. وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے. اب سامعین محترم یاد رکھ لیں، یہ سورۃ الاخلاص ہے، سورہ جس کو ہے. اور سورہ اخلاص کا دوسرا نام سورہ توحید ہے. اس سورت میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا. اس پوری سورت میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اور اللہ کے تعارف کا آغاز ہوتا ہے ہووا سے. اللہ کے تعارف کا آغاز ہوتا ہے ہووا سے. لیکن اس سورت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سورت کا پہلا لفظ کیا ہے؟ اونچا بول. قل هو اللہ احد. ہووا سے تو اللہ کا تعارف شروع ہو گیا. ہووا سے اللہ کا تعارف شروع ہو گیا. تو پھر یہ کل کیا ہے؟ یہ کل کیا ہے؟ ارے سورت تو اتری ہے اللہ کا تعارف کروانے کے لیے. سورت اتری ہے اس کی سمدیت کے بیان کرنے کے لیے. سورت اتری ہے اس کی احدیت کو بیان کرنے کے لیے. اس کی سمدیت، احدیت، اس کی شان کا آغاز تو ہوا سے ہوتا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ اب سورت کا آغاز بھی ہوا سے ہوتا. چاہیے تو یہ تھا کہ سورت کا آغاز بھی ہوا سے ہوتا. چونکہ سورۃ الاخلاص ہے، سورہ توحید ہے، اس میں احدیت کا بیان، اس میں توحید کا بیان، ربوبیت کا بیان، اس کی سمدیت کا بیان. لیکن وہ رب کائنات اپنے تعارف سے پہلے سونے مصطفیٰ کا تعارف کرواتا ہے. اپنے تعارف سے پہلے لفظ کل سے تعارف مصطفیٰ کرواتا ہے. اپنے ذکر کے آغاز سے پہلے کل کہہ کے فرماتا ہے ارے دنیا والو اگر میرا تعارف چاہتے ہو، ارے دنیا والو اگر میری خبر چاہتے ہو، اے دنیا والو اگر میرا پتہ چاہتے ہو تو سن لو، میرا پتہ تمہیں در محمد مصطفیٰ سے لگے گا.
تو اللہ نے اپنا تعارف بھی واسطہ مصطفیٰ سے کروایا. ہائے ہائے. اللہ نے اپنا تعارف بھی اونچا بولے واسطہ مصطفیٰ سے کروایا ہے. اللہ نے اپنا تعارف بھی وسیلہ مصطفیٰ سے کروایا ہے. اب یہاں پہ عقل کے گھوڑے دوڑاؤ. کیا رب کائنات کو کسی نے معاذ اللہ مجبور کیا تھا کہ رسول کے ذریعے تعارف کروائیں؟ معاذ اللہ. اللہ تو صاحب قدرت ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. اگر وہ رب چاہتا تو ہمارے ساروں کے ذہنوں میں خود ڈال دیتا کہ میں ایک ہوں. کیا اللہ کو کسی نے روک لینا تھا؟ نہیں. اگر وہ چاہتا کہ ہم رات کو سوتے خوابوں میں خود بتا دیتا کہ میں ایک ہوں، سجدے کرو، عبادت کرو. اگر وہ چاہتا تو ہم سوتے ہمارے سرانے ورق بھیجتا، خط بھیج دیتا کہ میں ایک ہوں. بھی سارے کام اللہ کر سکتا تھا یا نہیں؟ کر سکتا تھا، لیکن کیا کیوں نہیں؟ لیکن کیا کیوں نہیں؟ اپنا تعارف نسبت مصطفیٰ سے کیوں کروایا؟ اب جملے آخری آنے لگے ہیں، جا کے سنیے گا. رب کائنات نے اپنا تعارف وسیلہ مصطفیٰ سے کروایا. اللہ نے اپنی خبر زبان مصطفیٰ سے دی، نسبت مصطفیٰ سے دے کر قیامت تک کے انسانوں کو پیغام دیا ہے. ارے دنیا والوں، میں رب ہو کر، میں پوری کائنات کا مالک ہو کر، تمام قدرتوں کا مالک ہو کر اور تمام طاقتوں والا ہو کر، جب نسبت مصطفیٰ کے بغیر بندو تم سے کلام نہیں کرتا تو تم بندے ہو کر نسبت مصطفیٰ کے بغیر مجھ سے کلام کیسے کرتے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفکر پاکستان، فخر منہاج القرآن. اس لیے سامعین محترم، اس پر درجنوں دلائل باقی ہیں. اس نقطے پر قرآن و حدیث کے دلائل دیتے جائیں، یہ راتیں ختم ہو جائیں گی، علم نہیں ختم ہوگا. لیکن بنیادی نقطہ آپ سمجھ گئے کہ ایمان لانے کے لیے پہلے در مصطفیٰ پہ جانا ہوگا. ایمان قبول کرنے کے لیے پہلے در مصطفیٰ پہ جانا ہوگا. اللہ کی خبر پانے کے لیے پہلے در مصطفیٰ پہ جانا ہوگا. جس کا تعلق سونے مصطفیٰ سے جڑ گیا، میرے مصطفیٰ اس کا تعلق خدا سے جوڑ دیں گے. تو سمجھ آئی، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو، یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اور عرفاء کہتے ہیں کہ ارے ذات مصطفیٰ کو نہ خدا کہیے، ذات مصطفیٰ کو نہ خدا کہیے، نہ ہی خدا سے جدا کہیے، بس اللہ ہی کو معلوم، کیا جانیے کیا کہیے. اور اختتام کے سامنے ایک سوال آ گیا. کسی ساتھی نے بڑی محبت سے ایک سوال بھیجا ہے کہ عالمی میلاد کانفرنس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ آ رہے ہیں. عالمی میلاد کانفرنس میں جو دنیا کی سب سے بڑی محفل میلاد مصطفیٰ کل ہونے جا رہی ہے، اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء آ رہے ہیں. لیکن میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، اس میں صرف مسلم مکاتب فکر کے علماء نہیں آ رہے، اس میں سکھ بھی آ رہے ہیں، اس میں دیگر مذاہب کے لوگ بھی آ رہے ہیں. اس کانفرنس میں الازہر کے
مشائخ بھی آ رہے ہیں اس کانفرنس میں، پوری دنیا کے کونے کونے سے علماء بھی تشریف لا رہے ہیں اور پورے پاکستان کے اعلیٰ درجے کے مشائخ بھی شامل ہو رہے ہیں۔ اب کسی ساتھی نے سوال کیا کہ کیا ان سب کو بلانا جائز ہے؟ کیا ان سب کو بلانا جائز ہے؟ بھی میں بڑی سادہ سی بات قرآن سے کرتا ہوں، چونکہ ہم منہاج القرآن والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم سنیوں کے لیے آئے ہیں؟ تھوڑا اونچا بولیں۔ میرے اللہ نے تو اعلان کیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رسول اللہ عالمین کے لیے رحمت من کے آئے ہیں۔ رسول اللہ بولو یار، عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ تو تحریک منہاج القرآن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا فیض عام کر رہی ہے۔ تحریک منہاج القرآن اس انتہا پسندی کے دور میں، فتنہ و فساد کے دور میں، اس ظلم کے دور میں، ہرس، ہوس اور مفاد کے دور میں رحمت مصطفیٰ کا فیض عام کر رہی ہے۔ اس لیے سامعین محترم، جس طرح تاجدار کائنات کا فیض رحمت ہر کسی کو ملا، اسی طرح جو صوفیاء ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اولیاء سورج کی مانند ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی سورج کی مانند ہوتے ہیں۔ کیا سورج جب روشنی دیتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ اس گھر میں روشنی دوں گا، اس گھر میں نہیں دوں گا، کہتا ہے؟ تو اللہ کا ولی سورج کی مانند ہوتا ہے۔ جس طرح سورج ہر گھر میں روشنی دیتا ہے، اسی طرح اللہ کا ولی ہر کسی کو فیض رحمت دیتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی اس صدی میں اولیاء کی صفات کے امین ہیں۔ اس صدی میں حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے در سے ولایت کے ٹکڑے لے کے بانٹنے والے ہیں۔ اس لیے جس طرح سورج ہر گھر میں روشنی دیتا ہے، طاہر القادری بھی ہر گھر میں محبت مصطفیٰ کا پیغام دیتا ہے۔ اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈاکٹر طاہر القادری سب کو بلا کر ان کے عقائد میں جڑ جاتا ہے؟ آخری سوال کا جواب لے کہ کیا ڈاکٹر طاہر القادری کے پاس ہندو آئے تو معاذ اللہ یہ ہندو ہوتا ہے؟ کیا ڈاکٹر طاہر القادری کے پاس اگر سکھ آ جائے تو کیا معاذ اللہ نہیں ہوتے؟ اسی طرح یہ مکاتب فکر کے لوگ جب آتے ہیں تو کیا طاہر القادری ان کے عقیدے اپنا لیتے ہیں؟ نہیں۔ سورج کی شان یہ ہے کہ وہ کسی کے رنگ میں نہیں رنگتا، ہر کسی پہ اپنا رنگ چڑھاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جس طرح سورج ہر کسی پہ اپنا رنگ چڑھا دیتا ہے، اسی طرح اللہ کا ولی بھی دوسروں کو اپنی صحبت میں بٹھا کر اپنا رنگ ان پہ چڑھا دیتا ہے۔ اب اس پر میں نام نہیں لوں گا چونکہ سب کچھ لائیو چل رہا ہے، کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن آپ کو میں انگلیوں پہ گن کر دوسروں کے بڑے بڑے بتا سکتا ہوں کہ طاہر القادری کی صحبت نے جن جن کو بدلا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، بولے آپ بھی نہیں ہیں، جانتے آپ بھی ہیں، اور ڈاکٹر طاہر القادری نے جن جن کے نظریات و افکار و عقائد کو بدلا ہے، اب اپنے ان کو نکالنے لگ گئے ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائی ذہنی وسعت پیدا کریں۔ یہ دور
وہ پرانے ادوار سے آگے گزر چکا ہے. اب 5th جنریشن وار چل رہی ہے. کیا ہمارے ساتھی بیچارے اتنے سادہ ہیں، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا یہ 5th جنریشن وار ہے کیا. پہلے جنگیں ہوتی تھیں تلواروں سے، پھر وقت آگے چلا تو جنگیں ہونے لگی بندوقوں سے، پھر وقت آگے چلا، چلتا چلتا یہاں تک آ گئے کہ جنگیں ایٹم تک آ گئی. لیکن آج کے دور میں ایٹم کی جنگ نہیں رہی. آج کے دور میں میڈیا کی جنگ ہے اور ثقافتوں کی جنگ ہے. کس شے کی؟ میڈیا کی اور ثقافتوں کی جنگ ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ سامعین، آپ بیٹھے ہیں بکھر کے دور دراز علاقوں میں، کیا یہاں کے جوانوں پر آپ کو کسی دوسرے ملک کا تھوڑا تھوڑا رنگ نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ چلے آپ تو گاؤں میں بیٹھے، شہر چلے جائیں، شہروں کا، پاکستان کے شہروں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہماری بیٹیاں دوپٹے اوڑھنا چھوڑ گئیں. کیا یہ رنگ آپ کو نظر نہیں آتا؟ کبھی وقت یہ تھا کہ گھر کے اندر بھی بیٹیاں چادریں نہیں اتارا کرتی تھی. آج سے 15-20 سال پہلے چلے جائیں، گھر کے اندر باپ ہوتا، شوہر ہوتا، بھائی ہوتا، اپنے رشتہ دار ہوتے، لیکن بیٹیاں گھر کے اندر بھی چادریں، تھوڑا بھی اونچا بولو، اڑتی تھی. آج گھر تو گھر رہا، ہماری بیٹیوں کی چادریں بازاروں میں بھی اتر چکی ہیں. اتری ہیں کہ نہیں؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم مسلمان نہیں رہے؟ اب گھبراؤ نہیں، بولو، ہم کلمہ کے مسلمان ہیں، لیکن ہماری ثقافت پر کسی اور کی ثقافت کا رنگ چڑھ چکا ہے. کبھی حال یہ تھا کہ ہمارے بیٹے والدین کے سامنے سر اٹھا کے بیٹھتے بھی نہیں تھے، اور آج وہ بیٹے والدین کے سامنے سر اٹھا کے اکڑ کے باتیں کرتے نظر آتے ہیں. تو یہ کس کا رنگ ہے؟ باہر کی ثقافت کا رنگ. ارے ہم تو لڑ رہے ہیں آپس میں مسالک کے اندر، ہم نے یہ سوچنا چھوڑ دیا ہے کہ دشمن ہمارے گھروں میں آ چکا ہے. اس لیے خدا کے لیے سوچو کہ تاجدار کائنات نے پیغام کیا دیا ہے. سورہ آل عمران شاید آیہ مبارکہ نمبر 103 ہے، جہاں پہ میرے اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. میرے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ بندی نہ کرو، جھگڑے نہ کرو، لڑائی نہ کرو. اس سے آگے اس پوری آیت کو پڑھیں. اللہ فرماتے یاد کرو اس وقت کو جب تم آپس میں دشمن تھے. یاد کرو اس وقت کو جب آپس میں دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، میرے مصطفیٰ نے آ کر تمہاری دشمنیاں مٹا کر تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے. میرے مصطفیٰ نے آ کے تمہاری دشمنیاں مٹا کے دلوں کو جوڑ دیا. اشارہ ہے مکہ اور مدینہ والوں کی طرف. رب کائنات ان سے خطاب کر رہا ہے کہ مکہ والوں اور مدینہ والوں، میرے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے تو تم سر اتارا کرتے تھے. میرے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے تم اپنی ماؤں کو منڈیوں میں بیچا کرتے تھے. میرے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے تم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. میرے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے تم ظالم تھے. میرے مصطفیٰ نے آ کر تمہیں بہم بھائی بھائی کر دیا. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، میرے سونے مصطفیٰ نے تمہارے دلوں کو آپس میں، یہ لفظ بولے آخری جملے، میرے مصطفیٰ نے تمہارے دلوں کو آپس میں
جوڑ دیا ہے تو سامن راز تو یہ کھلا، مصطفیٰ دل جوڑنے آئے تھے. آئے ہائے، قرآن بتا رہا ہے سونے مصطفیٰ دل جوڑنے آئے تھے. ہم کیسے مسلمان ہیں کلمہ نبی کا پڑھ کے دل توڑتے پھرتے ہیں. اور میرے آقا نے دین پھیلایا ہے اپنے کردار سے، ظلم مٹایا ہے تلوار سے. یہ آخری راز دل کی تختی پہ لکھتے جائیں. میرے سونے مصطفیٰ نے دین پھیلایا ہے کردار سے. کیسے پھیلایا؟ میرے آقا نے دین پھیلایا کردار سے اور ظلم مٹایا تلوار سے. اور ہم آج وہ ہیں جو دین کو پھیلانے کے لیے بندوق اٹھا رہے ہیں. گویا ہم نے سیرت کا جائزہ نہیں لیا، سیرت کو سمجھا نہیں ہے. آئیے سامعین محترم، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھتے ہوئے زندگی میں عمل کی طرف آئیں. اور جس عالمی میلاد کانفرنس کا ذکر ہوا ہے وہ دنیا اسلام کی سب سے بڑی محفل میلاد مصطفیٰ کل رات حضور داتا علی حجویری کی نگری میں ہونے جا رہی ہے. وہ عالمی محفل میلاد مصطفیٰ 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی شب مینار پاکستان کے سائے میں حضور داتا علی حجویری کی صحبت میں ہونے جا رہی ہے، جس میں پوری دنیا سے علماء آئیں گے، جس میں پوری دنیا سے مشائخ آئیں گے، پاکستان کے کثیر مشائخ بھی شامل ہوں گے، لاکھوں فرزندان اسلام پوری دنیا سے شامل ہوں گے. اور اس میں خطاب وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ہوگا. انشاءاللہ تعالی قافلہ آپ کے کلول سے بھی نکلے گا. کلور کوٹ، بکھر، ڈب، یہ ہر سائڈ سے لوگ اس عالمی میلاد کانفرنس کے لیے صبح جا رہے ہیں. یقیناً گاڑی کا اہتمام یہاں بھی ہو چکا ہے. جو ساتھی جانا چاہتے ہیں ہمارے ان ساتھیوں سے رابطہ کریں. اور کل حضور داتا علی حجویری کی صحبت میں، داتا علی حجویری کی سنگت میں اور آپ کے شہر میں، شہر لاہور میں اس عالمی میلاد کانفرنس کا حصہ بنے. انشاءاللہ تعالی کیف بھی ملے گا، سرور بھی ملے گا اور ایمان کی لذتیں بھی نصیب ہوں گی. آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں میلاد کمیٹی کلول کے تمام ساتھیوں کو، جنہوں نے کوشش کی. رب کائنات ہر کسی کی کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کچھ کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھے ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف فرما دے. اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے. اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی صحبت کا فیضان ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.